خوبصورت باتیں علامہ صاحب نے بیان کی. میں ایک سخاوت کا ایک واقعہ آپ سے لینا چاہوں گا. علامہ صاحب کوئی سخاوت عثمان غنی کی جیسے کوئی حضور نے کسی چیز پر ایک اعلان کیا ہو، بلکہ میں وہ چاہوں گا سبحان کہ اللہ. وہ واقعہ ہمیں ضرور بتائیں جس پر عثمان غنی کو بشارت دی گئی جنت کی، اور بلکہ اور ان کو یہ اس طرح کا کچھ ہے. تین واقعے تین واقعے آپ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد ایک اس فرمایا. میں سے ہمیں بیر روما کا بھی ہے جی کہ ایک احسان امت مصطفیٰ پہ کہ جب مدینہ شریف میں کوئی پانی نہیں تھا، جی جی میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی بیچا کرتا جی تھا. جی جی حضرت عثمان غنی نے بیچ کے حضور نے خود فرمایا جنت کون خریدنا چاہتا ہے، تو حضرت عثمان اللہ. غنی نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا اس مسجد نبی کی وسعت کے لیے کون کرے گا، تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی جنت خریدی. تیسرے نمبر پہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ ترغیب دلائی، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، میں 100 اونٹ مع ساز و سامان کے پالان کے پیش کرتا ہوں. واہ واہ پھر حضور نے اور ترغیب دی، واہ پھر حضور کی اللہ. بارگاہ میں عرض کی، پھر حضور نے اور ترغیب دی تو 300 اونٹ ہوں. مع ساز و سامان. اور پھر حضور کی بارگاہ میں وہ 1000 درہم جب آپ کی جھولی میں رکھتے ہیں تو سرکار ان میں سے اٹھاتے ہیں. اللہ. آپ کی سخاوت کا عالم دیکھیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اس وقت دے رہے ہیں جب مدینہ شریف میں غریب ہے، کوئی بھی دینے والا نہیں. اتنا عثمان غنی نے سرکار کی بارگاہ میں جیسے تو سرکار نے اٹھایا. حدیث پاک میں آتا ہے مرتين، حضور نے 2 دفعہ ان کو اٹھایا اور الٹ پلٹ کیا اور اللہ. فرمایا ما در عثمان ما عملا هذا بعد اليوم. سرکار نے فرمایا عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد اسے کوئی نقصان اللہ نہیں اللہ دے گا. اللہ، کیا یعنی بات ہے. عثمان کے لیے جو نیکیاں عبادتیں ہیں وہ کافی ہیں، مزید اگر یہ نیکیاں نہ بھی کریں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ نیکیاں نہ کریں. نہ کریں ایسا. اور حضور نے فرمایا ان کو کوئی عمل ان کا نقصان نہیں دے گا. اللہ تو کوئی اللہ. کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ معاذ اللہ عثمان کوئی معاذ اللہ غلط کام کریں گے، تو ایسا ممکن بھی نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے کا یہ قانون ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل گیا کہ سبحان آج اللہ. کے بعد ان کا کوئی عمل کوئی نقصان نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عثمان جب میرے محبوب نے بتا دیا ہے، فرما دیا ہے، تو پھر تو کبھی ایسا بھی کام نہیں کرے گا جو میری ناراضگی کا باعث بنے یا میرے محبوب کی ناراضگی کا باعث سبحان بنے. اللہ گویا سبحان کہ اس اللہ. میں سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ اقدس سے انہوں نے رضا بھی خرید لی، جنت بھی خرید لی ہے. کیا بات ہے. اور حضور نے جب یہ بتا دیا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل کوئی نقصان نہیں دے گا، اللہ. تو یقیناً سخاوت کے تو عثمان غنی کے بڑے پہلو ہیں. کہ مثال ابو نہیں. بکر صدیق کی بارگاہ میں کوئی بندہ آئے ہوں. اور کہیں کہ جاؤ عثمان غنی کے عثمان پاس، غنی. عمر اللہ. فاروق کے پاس کوئی آئے تو کہیں جاؤ عثمان غنی کے اللہ پاس. اللہ. حتیٰ کہ جب آپ کے گھر میں جائیں تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھر والوں سے دریافت کر رہے ہوں تو بندہ لوٹنے لگے تو آپ اسے پکڑ لیں. فرمایا تو آیا تھا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں آپ نمک پہ، چینی پہ، ان چیزوں پہ اپنے گھر والوں سے بحث فرما رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو یہ آپ مجھے کیسے دیں گے؟ آپ نے اللہ. فرمایا تو بتا تو صحیح طرح کتنا قرض مسئلہ ہے. ہے. تو میرے حضرت آقا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا تو خدا کی قسم یہ نگاہ نبوت کا فیضان ہی تھا اللہ اور اللہ. کچھ نہیں کہہ کیا سکتے. بات ہے. کیا میرے بات تو وہ مطلب ان کا عقیدہ تو وہی تھا، میرے تو آپ ہی آپ سب ہی کچھ ہیں، سب کچھ ہے. اللہ. رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں بس آپ ہی کے لیے. واہ واہ واہ. اور آپ کی سخاوت آج تک بھی ظاہر و باہر ہے. ماشاء اللہ. آپ کہیں گے کیسے؟ کہ اکاؤنٹ آپ کا آج تک بھی کھلا ہوا ہے، ہوں. کہ آپ کا جو باغ ہے اس کی جو مالیت ہے واہ واہ. وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور الحمدللہ. پھر آپ کے اکاؤنٹ سے غریبوں مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے. کیا بات ہے. الحمدللہ ان کی سخاوت ان کی زندگی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھی، بلکہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک قیامت تک ان کی سخاوت کا ڈنکا بجتا رہے گا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور سبحان اللہ. ایک اگر آپ نے جی. غنی کہا نا، سخاوی تو سخاوت کے سخاوت. بعد تو غنی اللہ کا نام بھی ہے جی جی بے شک. اور حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے. تو صحیح. بعض لوگ اس وجہ سے کہ یار اللہ کو بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے، یہ تو شرک ہو گیا. تو یہ لفظی اشتراک کہلاتا ہے، نہ کہ معاذ اللہ یہ شرک ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ غنی ہے تو وہ مستقل بھی ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس کی ذاتی صفت مبارکہ ہے. جی جی. اور حضرت عثمان غنی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے اور سرکار کی نگاہ کرم سے. جیسے صدیق اکبر ہم کہتے ہیں تو اکبر تو اللہ کا وہ اکبر اللہ جی. صحیح. فاروق اعظم کہتے ہیں، اعظم بھی اللہ ہے. داتا کہتے ہیں ہم جی. تو. ٹھیک. جزاک اللہ. بہت خوبصورت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے حوالے سے. ناظرین کہنا آسان ہے 100 اونٹ 200 اونٹ مال سے لدے ہوئے راہ خدا میں حضور کے فرمان پر قربان کر دینا آسان نہیں ہے. ناظرین یقیناً یہاں اس کے لیے یہاں دل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں نے کل جیسے ریحانیات میں ایک فرمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ضرورت مند لوگوں کا تمہاری طرف آنا
خدائے پاک کا تم پر انعام ہے. سبحان اللہ، بے اس شک. کو بوجھ نہ سمجھے ناظرین. اللہ نے دیا ہے تبھی تو جو ہے آپ کے طرف لوگ آ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ پھلدار درخت کو جب کوئی پتھر مارتا ہے ناظرین تو اسے پھل دیتا ہے، اس کو گالیاں بددعائیں نہیں دیتا، اس کو بھگاتا نہیں ہے. تو ہم میں بھی اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کوئی سائل آ جائے تو اس کو اپنے حسب توفیق کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے دینا چاہیے. میں علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. علامہ صاحب آخری میں میسج کیا دیں گے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، عثمان غنی کی سخاوت اور پورے مطلب جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیں گے مختصر 2 جملے؟ اصل میں میسج جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی کی جمع پوجی قربان کی. اللہ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ تیرے رب کی رحمت اس سب چیزوں سے بہتر ہے جو تو نے جمع کر رکھی ہے. ہاں اللہ کی رحمت. تو حضرت عثمان غنی کو نہ مال کی ضرورت تھی، نہ دولت کی ضرورت تھی، ان کو رب کی رحمت کی ضرورت تھی. ہاں اور وہ رب کی رحمت حضور کی نگاہوں سے ملنی تھی. واہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے بے تو شک. آپ کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں. واہ واہ یقیناً آپ کی غنا اس وجہ سے ہے، آپ کا غنی ہونا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے واہ غریبوں کا خیال رکھا. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ غنی کر دے گا آپ کے نام نام اس پہ آمین گرامی کی آمین. برکت سے اگر ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور بالخصوص اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. کوئی غنی پر کوئی وظیفہ ہے کچھ پڑھنے بے کا؟ شک. یا غنی ہو تو ہے سبحان نا؟ اللہ. تو بتائیں یا ناظرین غنیوں کو. کا ورد اگر کوئی کرے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے جیسے بزرگ حضرات کو گھٹنوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت چل بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو یا غنیوں اگر 111 بار پڑھا جائے تو صحیح. الحمدللہ درد ختم ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ. باقاعدگی سے پڑھا جائے 40 دن اگر کوئی مسلسل پڑھے کہیں بھی واہ درد ہو واہ. جسم کا ختم ہو جاتا ہے. اور نمبر 2 انشاءاللہ. اس سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دولت میں بھی الحمدللہ اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ. تو یا غنیوں کا ورد جو ہے اگر کہیں آپ کو دانت میں درد ہے تو آپ دانت پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ اگر یا اپنی غنی. زبان سے یا غنی پڑھیں تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دانت کا درد کافور ہو جائے گا. تو یہ صرف وظیفہ پڑھنا ہے یا نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ اصل میں وظائف کا اثر تو نمازوں کے ساتھ واہ ہے. واہ واہ. نماز تو اصل نماز تو سبحان اللہ. فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. بے شک بے بعض شک. احباب وظیفے تو پڑھتے ہیں، میرے پر پاس نماز بھی نہیں پڑھتے. لائنیں لگا کے کھڑے رہتے ہیں لیکن وہ مسجد میں ماشاءاللہ نہیں اللہ آتے. اکبر. وہ سمجھتے ہیں شاید وظائف سے کام ہوتا ہے، جی لیکن وظائف سے اہم چیز جو نماز سب ہے سے بڑی وظیفہ تو نماز جی ہے. نماز ہے. سبحان اور نماز کے بعد اصل میں یتقرب الیہ بالنوافل کہ اللہ کا قرب جو ہے نوافل واہ سے واہ ملتا ہے. تو اب نماز پڑھنے کے بعد بھی بندہ وظائف پڑھے تو یہ اللہ کی بے قرآن شک پاک میں بے اللہ نے شک. منافقوں کی جو صفت بیان کی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى اللہ الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس کہ منافق جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال میں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے جی ہیں. جی اللہ فرماتے ہیں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے پریشانی کے عالم میں اللہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ. لوگ وہ دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی ایک صفت ہے. اللہ فرماتا ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے وہ تھوڑا تھوڑا اللہ نکل کے بھاگیں گے مسجد سے. تو یہ منافقوں کی صفت ہے. لیکن جو عاشقوں کی صفت ہے وہ یہ ہے نماز واہ پڑھنے کے بعد بھی واہ واہ. ان کے دل کو اطمینان نہیں ملتا، پھر لگے رہتے ہیں کبھی یا غنی ہو، کبھی یا مغنی، کبھی یا اللہ، کبھی یا سبحان رزاق، اللہ یا سبحان فتح، یا وہاب، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں ان کی دل کی تسلی کے لیے سبحان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق اور ذوق دیا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ قبول حضور. فرمائے. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جی. ہمارے ساتھ، آپ تشریف فرما رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے شان آپ نے بیان کی خوبصورت انداز میں قبول فرمائے اور ان کا فیضان خاص ہمیں عطا فرمائے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم